نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال ربنا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، میں نے اس وقت آپ حضرات خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ قلم کی ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ یہ وہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جو دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جب سمندر کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ سمندر جو ہے، جو آپ کو اتنا بڑا نظر آتا ہے، اتنا پانی نظر آتا ہے، اللہ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندر کا جو پانی ہے یہ روشنی بن جائے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اور پھر اس روشنائی سے اللہ کی باتیں لکھنا شروع کرے تو یہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے اس سمندر کے پانی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہم کو بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ پہاڑ جو بڑے بڑے نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ان پہاڑوں کے اوپر قرآن کو نازل کر دیا جائے تو یہ پہاڑ دب جائے، یہ پہاڑ پھٹ جائے۔ یعنی اللہ کی نظروں میں پہاڑ بھی چھوٹے ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، اسی طرح سمندر کے پانی کی بھی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق ہی سب سے اونچے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یہ آپ کا اخلاق ہی تھے کہ جو دنیا میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ عائشہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ تو فرمایا کہ پڑھا۔ تو پھر آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ اللہ نے جن چیزوں کو قرآن میں پسند فرمایا اس کو آپ کی طبیعت لیتی تھی، آپ کی طبیعت اس کو پسند فرماتی تھی، اور جس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں برائی قرار دیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت نفرت کرتی تھی، اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تو آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس پر آپ عمل کرتے تھے، اور جس سے روکا گیا اس سے آپ رکے رہتے تھے۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے اخلاق جو ہے بڑے عظیم ہیں، آپ خود عظیم پر فائز ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا میں
اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہو۔ محترم بزرگوں دوستوں، اخلاق بڑی عظیم چیز ہے۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ رات دن عبادت میں لگے رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں، وہ لوگوں سے نرمی سے بات نہیں کرتا، اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو سب یہ بیکار ہے، اس کی عبادت بیکار ہے۔ جب اس کے اخلاق اچھے نہیں تو پھر سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ عبادت کرنا بھی بیکار۔ محترم بزرگوں دوستوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک وقت کی نماز میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگتی ہے، یا اس سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ تو اگر آدھا گھنٹہ لگا تو 5 وقت کی نماز کے لیے کتنے 2.5 گھنٹے ہوئے۔ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو دینے کے لیے 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں دے دیتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں 1 دن کا ہوتا ہے، لیکن جو اخلاق ہے 24 گھنٹے کے ہیں۔ انسان کی جو اخلاق ہے وہ 24 گھنٹے کے اخلاق ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ بڑی بڑی داڑھی ہے، لمبا جبہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اخلاق درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ جب آپ پر اور آپ پر جو ایمان لائے جن پر مکے کے اندر ظلم کیا گیا، اور اتنا ظلم کہ آپ کو یہاں تک کہ جلا وطن کر دیا گیا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ اس کے بعد جب ایک مرتبہ آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اور صحابہ کے ساتھ میں آپ عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو راستے میں کفار مکہ نے روک لیا، آپ کا راستہ بند کر دیا، آپ کو حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرنا پڑا۔ کفار نے جانے نہیں دیا، صحابہ کو غصہ آیا، تو کفار کا ایک نمائندہ جس کا نام سہیل تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، ہمارے کچھ شرائط ہے، وہ شرائط آپ کو ماننے پڑیں گے، یعنی معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اب معاہدہ کیسا؟ اس نے بتایا کہ معاہدہ یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو واپس جانا پڑے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ اگلے سال آپ جب عمرے کے لیے آئیں گے، آپ کوئی ہتھیار لے کر نہ آئے، اور مکے میں صرف 3 دن ٹھہرے، دوسری شرط۔ پھر تیسری شرط کہ اگر ہمارا کوئی آدمی کسی طرح سے مدینہ چلا جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط پر صحابہ کو غصہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شرائط کو مان رہے تھے، فرمایا کہ رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم حق پر ہیں، تو پھر یہ تمام شرائط ہم کیوں قبول کرنی پڑ رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، کیا آپ میری اتباع نہیں کرتے؟ تو چنانچہ وہ عہد نامہ مکمل ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی احرام کھول دیا، سر منڈوایا، اور پھر تمام صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر عمل کیا اور واپس چلے گئے۔ آج بھی ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہنچے، مکہ فتح ہوا، تو اس وقت یہ مکے والے، یہ کفار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا، عمرہ کرنے سے روکا تھا، یہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس طرح سے بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے،
تم آزاد ہو. جو اپنے گھروں میں چلے جائے وہ بھی اس کو بھی امان ہے. جو حرم شریف میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے. اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوئے, بتوں سے مکے کو پاک کیا, اور پھر پوچھا کفار مکہ سے تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو, میں کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں. تو مکی کی کفار نے کہا اخن کریم, آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں. ابن اخن کریم, آپ کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ تھے آپ کے اخلاق. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ کی زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں, اور جو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جو کام کیا اس طرح سے ہم اس کام کو انجام دیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو یہ تھے کہ جو پہلی کتابوں میں بیان کیے گئے, تورات کے اندر کیا ہے, ایک یہودی عالم تھا جس کا نام زید بن ثانہ تھا. یہ یہودی عالم خود کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں تورات میں پڑھا, اور میں نے دیکھا کہ وہی صفات جو تورات میں لکھی ہوئی آپ کے اندر موجود ہے, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس کا میں نے تجربہ نہیں کیا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ آپ کا حلم, آپ کا صبر غصے پر غالب آ جاتا ہے. یعنی جب آپ کو غصہ آتا ہے تو اس سے زیادہ آپ صبر کرتے ہیں. اور دوسرے یہ, جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کے اندر نرمی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اس کے بدلے میں آپ اچھائی کرتے ہیں. تو یہودی عالم جس کا نام زید بن ثانہ تھا, فرماتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اسی انتظار میں تھا, ایک مرتبہ موقع ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ کھجوریں ادھار لی. تو میں نے سوچا تو بہترین موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرنے کا. تو جو مدت مقرر کی گئی تھی, میں نے اس سے پہلے 2-3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ راستے میں روک لیا. صحابہ بھی ساتھ میں تھے, اور پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ نے میرا قرضہ نہیں دیا؟ آپ ایسے ہی کرتے ہیں کیا؟ آپ کے خاندان والے ایسے ہی کیا کرتے کہ قرضہ لے کے واپس نہیں دیتے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیا. یوں نہیں فرمایا کہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں 2-3 دن باقی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تک نہیں فرمایا. صحابہ کو غصہ آیا. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو پکڑا, چادر کو پکڑا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور میری طرف تلوار کو تان دیا کہ میں آپ کا سر قلم کر دوں گا. لیکن فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور فرمایا کہ عمر, مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے, آپ مجھے یہ کہیں گے کہ اس کا قرض دے دو, لیکن آپ تو الٹا اس شخص کے اوپر زیادتی کر رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ, اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میں اس کا قرض دے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو 20 سا اور زیادہ دینا, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر زیادتی کی ہے, جو سخت الفاظ کہے ہیں تاکہ اس کا بدلہ پورا ہو جائے. تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 20 سا مجھے زیادہ دی. اور یہ شخص جو یہودی عالم تھا کہتا ہے کہ میں نے جو تورات میں
لکھا پایا تھا وہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا اور فوراً میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور فرمایا کہ رسول اللہ میں تو آپ کو آزمانا چاہتا تھا کہ آپ کی صفت جو تورات میں لکھی ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ تو غرض محترم دوستو یہ تھے آپ کے اخلاق۔ تو اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ایک ہے انسان کا دل حسد، کینہ، بغض، تمام چیزوں سے پاک۔ جب اس طرح سے انسان کا دل ہو جائے گا تو اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا حسد سے، کینے سے، بغض سے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جنت میں بھی جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ اللہ ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے۔ اللہ ان کے دل سے کینے کو نکال دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، کہ آپ ان سے جڑ جائے جو آپ سے تعلقات کو ختم کر دے، وَعَفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، آپ اس کو معاف کر دے جو آپ پر ظلم کرے، وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور آپ اس پر احسان کرے جو آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے، یعنی کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ صرف اس کو معافی نہ کریں بلکہ اس کے اوپر احسان کریں، اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو غرض محترم دوستو اخلاق ایک عظیم چیز ہے، اور اخلاق وہ چیز ہے کہ جس سے ہماری عبادت کا قبول ہونا بھی اس کے پر موقوف ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں سب بیکار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے کہ آپ کے اخلاقی عظیم ہیں، آپ خود کا عظیم پر فائز ہے۔ تو اس لیے محترم دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، خود العفو، اور کام کر معاف کرنے کا، وامر بالمعروف، اور نیکی کی دعوت دینے کی طرف بلا، واعرض عن الجاہلین، اور جو جاہل ہے ان سے کنارہ کر۔ ایسا نہیں کہ وہ جاہل ہے آپ اس سے جا کے بحث کرنے لگے، اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے، بلکہ واعرض عن الجاہلین، اور جاہل سے کنارہ کر۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھے اخلاق بنائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔